تو اب 20 سال سرکار نے اس میں ذات اللہ عطا کیا، 20 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آخری زمانے میں کسی ایک روح کو بھیجے گا اللہ اور وہ رب کا ایک خاص نام عطا کرے گی، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ نام اس میں ذات اللہ نہیں ہے جو خاص نام عطا ہونے والا ہے مستقبل میں، وہ کوئی اور ہے، اسی کا ذکر کیا گیا ہے سبح اسم ربک الاعلی، مستقبل کے لیے سبح اسم ربک الاعلی۔ اس آیت کا مقصد کیا ہے، اس کی باطنی تفسیر بیان فرمائیے۔ سبح اسم ربک الاعلی، What can I say؟ یہ جو میں باتیں کرتا ہوں نا آپ سے، آپ کو پتہ چل جائے یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں تو آپ کا ہارٹ فیل ہو جائے۔ اپنے دماغ اور دل پر یہ بات لکھیں، جب قرآن کہتا ہے ذکر کرو تو اس کا زیادہ تر مطلب یہ ہوتا ہے زبان سے زور سے ذکر کرو، اور جب وہ چاہتا ہے تمہیں یہ کہے کہ اپنی روح کے اندر میرے نام کو اتار کے اپنی روحوں کے ساتھ ذکر کرو، تو اس وقت وہ کہتا ہے سبح۔ تسبیح اسی سے نکلی ہے، ٹک 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 ٹک، ٹھیک ہے نا؟ سنتے جاؤ، میری طرف توجہ رہے۔ یہ لفظ سبح نکلا کہاں سے ہے؟ یہ لفظ سبح نکلا ہے سبحان سے، جو ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، ہمیں پتہ نہیں مطلب کیا ہے اس کا، لیکن سبحان اللہ سبحان۔ تو سبحان کا جو مطلب ہے، یہ مطلب مجھے سرکار نے مجھے سمجھایا جب ہم امریکہ میں تھے، تو ایسے ہی سرکار تشریف فرما تھے، تو کسی نے آ کے کہا کہ سرکار آج گرمی بہت ہے، بالکل سورج جو ہے نا اوپر آسمان پہ سر کے اوپر منڈلا رہا ہے۔ تو اس بات کو سننے کے بعد سرکار نے مجھے قریب بلایا، کہا کہ چلو آؤ میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں۔ تو اس وقت جو ہے پھر سرکار نے سبحان کا بیک گراؤنڈ بتایا۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ جو سورج ہے، سورج کی چال اور چاند کی چال بتائی۔ چاند جو ہے وہ یوں فلوٹ کرتا ہے، جیسے جہاز جاتا ہے، چاند ایسے جاتا ہے۔ اور سورج کا فرمایا کہ سورج یوں نہیں جاتا، سورج پھدکتا ہوا جاتا ہے، یوں چھلانگ ماری، پھر یوں ماری، پھر یوں ماری۔ یہ جو اس کی پھدک پھدک کر موومنٹ بنتی ہے، اس کو سبحان کہتے ہیں۔ اور سنو، یہ جو چال ہے سورج کو دی ہوئی، یہ چال اللہ کی ہے، اللہ اسی طرح چلتا ہے، اسی لیے دل کی دھڑکن کو بھی اسی کے اوپر بنایا اس نے۔ تو سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح اللہ چلتا ہے اچک اچک کے، اسی طرح تم اس کا ذکر بھی اچک اچک کے دھڑکنوں میں کرو، یوں 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 یوں۔ اب یہاں آ گیا سبح، اس کی، اب اردو بول رہا ہوں نا، تسبیح کرو۔ جو باہر ہمارے پاس روزری ہوتی ہے اس کو بھی ہم تسبیح بولتے ہیں، لیکن وہ ہے تو نہیں نا۔ تسبیح اس کو کیوں بولتے ہیں؟ ایک دانہ نیچے گراتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو وہ جو تسبیح گراتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ وہ دل کی دھڑکنوں کے اوپر بنائی گئی تھی، کہ جب تمہارا اندر کی دھڑکن دل مردہ ہو جائے تو پھر باہر پتھر کی تسبیح پکڑ لو، لکڑی کی تسبیح پکڑ لو۔ سبح، اب میں جو پڑھتا ہوں قرآن آپ کو سمجھانے کے لیے پڑھتا ہوں، تجوید کے قاعدے جو ہے وہ فالو نہیں کرتا، حالانکہ اس کو تو جیسے یہ قاری لوگ پڑھتے ہیں سبح اسم ملا کے پڑھتے ہیں نا، میں توڑ توڑ کے پڑھ رہا ہوں تو سمجھانے کے لیے۔ سبح، اس کی تسبیح کرو۔ اب آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ یہ اندر کی تسبیح ہے، صحیح ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی۔ اب یہاں پر دو پوائنٹ آف ویو ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ نے ولیوں کو الجھایا ہے۔ اب وہ کیسے؟ دیکھیے، یہ جو لفظ اعلیٰ ہے